کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے سنچر ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو ان پر حرام کر دیا، جبکہ باقی دنوں میں شکار کرنا جائز تھا۔ لیکن آزمائش یہ تھی کہ سنچر کے دن بے شمار مچھلیاں سمندر میں نظر آتے، جبکہ دوسرے دنوں میں نظر نہ آتے۔ شیطان نے انہیں ایک چال سکھائی۔ ان لوگوں نے سمندر سے نالیاں نکال کر پانی کے حوض بنا لیے۔ سنچر کے دن مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے حوض میں آ جاتی تو وہ نالیوں کو بند کر دیتے۔ اگلے دن آسانی سے مچھلیاں پکڑ لیتے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مچھلیوں کو قید کر لینا بھی شکار کے برابر ہے، جو کہ حرام تھا۔ ان لوگوں میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے اس حرام کام سے سختی سے منع کیا اور خود بھی اس سے باز رہے۔ 2 دوسرا گروہ خاموش رہا، دل میں برا سمجھا مگر کسی کو منع نہ کیا۔ 3 تیسرا گروہ نافرمان تھا، جو شیطانی چال میں آ کر شکار کرتا رہا۔ جب ان نافرمان لوگوں نے مسلسل منع کرنے کے باوجود نافرمانی جاری رکھی تو جو لوگ انہیں منع کر رہے تھے، انہوں نے ان سے مکمل علیحدگی اختیار کر لی۔ گاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی اور نافرمانوں سے میل جول ختم کر دیا۔ بالآخر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمانوں پر لعنت فرما دی۔ ایک دن لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام گناہگار بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ یہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے کپڑوں کو سونگھ کر روتے تھے، مگر ان کے اپنے لوگ انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ یہ سب بندر بننے کے بعد 3 دن تک زندہ رہے، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت سے مر گئے۔ جو لوگ انہیں منع کرتے تھے وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ جو خاموش رہے لیکن دل میں برا سمجھتے تھے وہ بھی بچا لیے گئے۔ یہی واقعہ قرآن کی سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے سنچر کے معاملے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔